یہ کہانی ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنے بے رنگ رشتوں میں رنگ بھرنے کی بجائے ان سے دور بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم اکثر رشتوں کو سمجھنے میں کافی دیر کر دیتے ہیں۔ اس روز میز پر کھانا لگاتے ہوئے اس کا پورا دھیان پلیٹیں سجانے میں تھا اور میری آنکھیں اس کے چہرے پر جمی تھی۔ میں نے آہستگی سے اس کا ہاتھ تھاما تو وہ چونک سی گئی۔ میں نے کہا، میں تم سے ایک ضروری بات کرنا چاہتا ہوں۔ کافی ہمت جتانے کے بعد میرے منہ سے بلاخر نکلا تو وہ چپ چاپ سی کرسی پر بیٹھ گئی۔ اس کی نگاہیں چاہے میز پر تھیں پر ان میں اٹھتا درد میں بخوبی جانتا تھا۔ ایک پل کے لیے میری زبان پر تالا سا لگ گیا، پر جو میرے دماغ میں چل رہا تھا اسے بتانا بہت ضروری تھا۔ بلاخر میں بول پڑا، میں تمہیں طلاق دینا چاہتا ہوں۔ اور اس کے ساتھ ہی میری آنکھیں جھک گئیں۔ میری امید کے برعکس اس نے کسی حیرانگی اور پریشانی کا اظہار نہ کیا، بس اتنا پوچھا، کیوں؟ میں نے اس کے سوال کو نظر انداز کر دیا اور اسے میرا یہ رویہ گراں گزرا۔ ہاتھ میں چمچ پکڑا، فرش پر پھینک کر وہ چلانے لگی اور یہ کہہ کر وہاں سے اٹھ گئی کہ تم مرد نہیں ہو۔ رات بھر ہم دونوں نے ایک دوسرے سے بات نہیں کی۔ وہ روتی رہی۔ میں جانتا تھا کہ اس کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ آخر ہماری شادی کو ہوا کیا ہے۔ میرے پاس اسے دینے کے لیے تسلی بخش کوئی جواب نہیں تھا۔ اب اسے کیا بتاتا کہ میرے دل میں اب اس کی جگہ کسی اور نے لے لی ہے۔ اب اس کے لیے میرے پاس محبت باقی نہیں رہی۔ مجھے اس پر ترس تو بہت آ رہا تھا اور ایک پچھتاوا بھی تھا، پر اب میں جو فیصلہ کر چکا تھا اس پر ڈٹے رہنا ضروری تھا۔ طلاق کے کاغذات عدالت میں جمع کرانے سے پہلے میں نے اس کی ایک کاپی اسے تھمائی جس پر لکھا تھا کہ وہ طلاق کے بعد گھر گاڑی اور میرے ذاتی کاروبار کے 30% کی مالکن بن سکتی ہے۔ اس نے ایک نظر کاغذات پر دوڑائی اور اگلے ہی لمحے اس کے ٹکڑے کر کے زمین پر پھینک دیے۔ جس عورت کے ساتھ میں نے زندگی کے 10 سال گزارے تھے وہ ایک لمحے میں اجنبی ہو گئی تھی۔ مجھے افسوس ہوا تھا کہ اس نے اپنے انمول جذبات اور قیمتی لمحات مجھ پر ضائع کیے، پر میں بھی کیا کرتا؟ میرے دل میں کوئی اور اس حد تک گھر چکا تھا کہ اسے کھونے کا تصور بھی میرے لیے ناممکن تھا۔ بلاخر وہ ٹوٹ کر بکھری اور میرے سامنے ریزہ ریزہ ہو گئی۔ اس کی آنکھوں میں آنسوؤں کا سمندر امڈ آیا۔ شاید یہی وہ چیز تھی جو اس طلاق کے بعد میں دیکھنا چاہتا تھا۔ اگلے روز پورا دن اپنی نئی محبت کے ساتھ گزار کر جب میں تھکا ہوا گھر پہنچا تو وہ میز پر کاغذات پھیلائے کچھ لکھنے میں مصروف تھی۔ میں نے اس پر کوئی دھیان نہ دیا اور جاتے ہی بستر پر سو گیا۔ دیر رات جب میری آنکھ کھلی تو وہ تب بھی کچھ لکھ رہی تھی۔ اب بھی میں نے اس سے کوئی سوال نہیں کیا۔ صبح جب میں اٹھا تو اس نے طلاق کی کچھ شرائط میرے سامنے رکھ دی۔ اسے میری دولت اور جائیداد میں سے کچھ نہیں چاہیے تھا۔ وہ بس 1 مہینہ مزید میرے ساتھ رہنا چاہتی تھی اور اس 1 مہینے میں ہمارے اچھے میاں بیوی کی طرح رہنا اس کی شرط تھی۔ اور اس شرط کی بہت بڑی وجہ ہمارا بیٹا تھا جس کے کچھ ہی دنوں بعد امتحانات ہونے والے تھے۔ والدین کی طلاق کا اس کی تعلیم پر برا اثر نہ پڑے اس لیے میں اس کی یہ شرط ماننے کو تیار تھا۔ اس کی دوسری اور احمقانہ شرط یہ تھی کہ میں ہر صبح اسے اپنی باہوں میں اٹھا کر گھر کے دروازے تک چھوڑنے جاؤں جیسا شادی کے ابتدائی دنوں میں کرتا تھا۔ وہ جب کام پر باہر جانے لگتی تو میں خود اسے اپنی باہوں میں اٹھا کر دروازے تک چھوڑنے جاتا۔ حالانکہ اب میں اس کی یہ بات ماننے کو تیار نہیں تھا، لیکن ان آخری دنوں میں اس کا دل توڑنا مجھے ذرا مناسب نہیں لگ رہا تھا، اس لیے میں نے اس کی یہ شرط بھی مان لی۔ اس کی ان شرائط کے بارے میں جب میں نے اپنی نئی محبت سے ذکر کیا تو وہ ہنس کر بولی، وہ چاہے جو بھی کر لے، ایک نہ ایک دن طلاق تو اسے ہونی ہی ہے۔ میری بیوی اور میں نے طلاق کے بارے میں کسی اور سے ذکر نہیں کیا۔ شرط کے مطابق پہلے دن جب مجھے اسے اٹھا کر دروازے تک چھوڑنے جانا تھا تو وہ لمحات ہم دونوں کے لیے بے حد عجیب تھے۔ ہچکچاتے ہوئے میں نے اسے اپنی باہوں میں اٹھایا تو اس نے بھی اپنی آنکھیں بند کر لی۔ اتنے میں تالیوں کی ایک گونج ہم دونوں کے کانوں میں پڑی۔ پاپا نے ممی کو اٹھایا ہوا ہے، زور سے کہکے لگا کر ہمارا بیٹا خوشی سے جھوم رہا تھا۔ اس کے الفاظوں سے میرے دل میں ایک درد سا اٹھا اور میری بیوی کی کیفیت بھی لگ بھگ میرے جیسی ہی تھی۔ وہ بولی، پلیز اسے طلاق کے بارے میں کچھ مت بتانا۔ وہ آہستگی سے بولی تھی۔ میں نے بھی جواباً سر ہلا دیا۔ اسے دروازے تک چھوڑنے کے بعد میں اپنے آفس کی طرف چل پڑا اور وہ بس اسٹاپ کی طرف چل پڑی۔ اگلی صبح سے اٹھانا میرے لیے قدرے آسان تھا اور اس کی ہچکچاہٹ میں بھی کمی تھی۔ اس نے اپنا سر میرے سینے سے لگا لیا۔ ایک عرصے بعد اس کے جسم کی خوشبو میرے حواس سے ٹکرائی۔ میں بغور اس کا جائزہ لینے لگا۔ چہرے کی گہری جھریاں اور سر کے بالوں میں اتری چاندی اس بات کی گواہی تھی کہ اس نے اس شادی میں بہت کچھ کھویا ہے۔ 4 دن مزید گزرے۔ جب میں نے اسے باہوں میں لے کر سینے سے لگایا تو ہمارے بیچ کی وہ قربت جو کہیں کھو سی گئی تھی
واپس لوٹنے لگی۔ پھر ہر گزرتے دن کے ساتھ غربت کے وہ جذبات بڑھنے لگے۔ لمحے دنوں کو پر لگا کر اڑا لے کے اور مہینہ پورا ہو گیا۔ اس آخری صبح میں جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا اور وہ بیڈ پر کپڑے پھیلائے اس پریشانی میں مبتلا تھی کہ آج کون سا جوڑا پہنے، کیونکہ پرانے سارے لباس اس کے کمزور جسم پر کھلے ہونے لگے تھے۔ اس وقت مجھے اندازہ ہوا کہ وہ کتنی کمزور ہو گئی ہے۔ شاید اسی لیے میں اسے آسانی سے اٹھا لیا کرتا تھا۔ اس کی آنکھوں میں امڑتے درد کو دیکھ کر نہ چاہتے ہوئے بھی میں اس کے پاس چلا آیا اور اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھا۔ اتنے میں ہمارے بیٹے کی آواز آئی، پاپا ممی کو باہر گھمانے لے جائیں۔ اس کے خیال سے اس پل یہ ضروری تھا کہ میں کسی طرح اپنی ماں کا دل بہلاؤں۔ میری بیوی بیٹے کی طرف مڑی اور اسے سینے سے لگا لیا۔ یہ لمحہ مجھے کمزور نہ کر دے، یہ دیکھ کر میں نے اپنا رخ موڑ لیا۔ آخری بار میں نے اسے باہوں میں اٹھایا، اس نے بھی اپنے بازو میری گردن کے گرد حائل کر دیے۔ میں نے اسے مضبوطی سے تھام لیا۔ میری آنکھوں کے سامنے شادی کا وہ دن گردش کرنے لگا جب پہلی بار میں اسے ایسے ہی اٹھا کر اپنے گھر لایا تھا اور وعدہ کیا تھا کہ مرتے دم تک ایسے ہی ہر روز اسے اپنے سینے سے لگا کر رکھوں گا۔ میرے قدم فرش سے شاید جم سے گئے تھے، اس لیے میں بمشکل دروازے تک پہنچا۔ اسے نیچے اتارتے ہوئے میں نے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ شاید ہمارے درمیان قربت کی کمی تھی۔ وہ میری آنکھوں میں دیکھنے لگی اور میں اسے وہیں چھوڑ کر اپنی گاڑی کی طرف بڑھا۔ تیز رفتار گاڑی چلاتے ہوئے بار بار ایک خوف میرے دل میں گھر کر رہا تھا کہ کہیں میں کمزور نہ پڑ جاؤں، اپنا فیصلہ نہ بدل لوں۔ میں نے اس کے گھر کے دروازے کے آگے بریک لگائی جہاں نئی منزل میرا انتظار کر رہی تھی۔ دروازہ کھلا اور وہ مسکراتے ہوئے میرے سامنے آئی۔ مجھے معاف کر دو، میں اپنی بیوی کو طلاق نہیں دے سکتا۔ میرے منہ سے نکلے یہ الفاظ اس کے لیے کسی دھماکے سے کم نہیں تھے۔ وہ میرے پاس آئی اور ماتھے پر ہاتھ رکھ کر بولی، شاید تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے یا پھر تم مذاق کر رہے ہو۔ میں بولا، نہیں، میں مذاق نہیں کر رہا۔ شاید ہماری شادی شدہ زندگی بے رنگ ہو گئی تھی، مگر میرے دل میں اس کے لیے محبت اب بھی زندہ ہے۔ بس اتنا ہوا کہ ہم ہر چیز بھول گئے تھے جو اس ساتھ کے لیے ضروری تھی۔ دیر سے صحیح، مگر مجھے سب یاد آ گیا ہے، اور ساتھ نبھانے کا وہ وعدہ بھی یاد آ گیا ہے جو شادی کے پہلے دن میں نے اس سے کیا تھا۔ نئے ہر بندھن کو توڑ کر پرانے بندھن کو جوڑنے کے لیے میں واپس لوٹا۔ میرے ہاتھوں میں پھولوں کا ایک گلدستہ تھا جس میں موجود پرچی پر لکھا تھا، میں ہر روز ایسے ہی اپنی باہوں میں اٹھا کر دروازے تک چھوڑنے آؤں گا، صرف موت ہی مجھے ایسا کرنے سے روک سکتی ہے۔ میں اپنے گھر میں داخل ہوا اور دوڑتے ہوئے سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ میرے پاس اپنی بیوی کو دینے کے لیے زندگی کا سب سے بڑا تحفہ تھا۔ میں جب اس سے چند لمحوں کی دوری پر تھا تبھی اسی کی زندگی کی ڈور اس کے ہاتھوں سے سرک گئی تھی۔ مہینوں تک کینسر کی بیماری سے لڑتے لڑتے وہ ہار چکی تھی۔ نہ اس نے اس کا مجھ سے کبھی ذکر کیا، نہ میری مصروف زندگی نے کبھی مجھے اسے پوچھنے کا موقع دیا۔ جب اسے میری سب سے زیادہ ضرورت تھی تب میں کسی اور کے دل میں اپنے لیے محبت کھوج رہا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی موت سے قبل طلاق کا اثر ہمارے بیٹے کے دل میں میرے لیے نفرت کا بیج بو دے۔ اس لیے بیتے ایک مہینے میں اس نے بیٹے کے سامنے انتہائی محبت کرنے والے شوہر کا میرا روپ نقش کر دیا، جو حقیقی تو نہیں تھا مگر دائمی ضرور بن گیا تھا۔ کئی بار ہم یہ سمجھنے میں دیر کر دیتے ہیں کہ نئے رشتے قائم کرنا زیادہ صحیح رہے گا یا پھر پرانے رشتوں میں رنگ بھرنا۔ اس کا فیصلہ آپ کے اپنے ہاتھوں میں ہوتا ہے، لیکن ایسا نہ ہو کہ آپ وقت میں فیصلہ نہ کر سکیں اور اس تاخیر میں ہاتھ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خالی رہ جائے۔ تو اس لیے دیر مت کیجیے۔